بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا تھا، یعنی ٹیچر بنا کر بھیجا تھا اور سب کچھ سکھانے کے لیے بھیجا تھا. یعنی امت جو کہ ایک دم برائی کے گڑھے میں تھی اور برائیوں میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، ان سب کی رہنمائی کے لیے اور ان سب کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے: بعثت معلما، کہ میں اتارا گیا ہوں یا میں بھیجا گیا ہوں ٹیچر بنا کر. تو اللہ کے نبی جو ٹیچر تھے تو انہوں نے ہر مکمل چیز اور ہر ممکن چیز اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو پیغامات ملتے تھے وہ ہم تک پہنچائے. تو اللہ کے نبی نے جو تعلیمات ہم لوگوں کو دی ہیں، ہر چیز میں تعلیمات دی ہیں. یعنی ہم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ تھے، وہ آئیڈل تھے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک راہ انہوں نے وہ دکھا دی اور ہر چیز کر کے دکھا دی کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو زندگی بسر کرنی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ان سب چیزوں میں سے جو ایک اہم چیز سکھائی ہے. اور لیکن اخلاق بھائیوں ہیں کیا؟ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ ہم جب کسی سے ملے تو خوش مسکراہٹ کے ساتھ ملے، یا اخلاق اس چیز کا نام ہے کسی کے ساتھ ملے تو بہت خندہ پیشانی کے ساتھ ملے اور مسکراتے رہیں. صرف اسی چیز کا نام اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق نام ہے اس چیز کا کہ جس طریقے سے ہمارا ظاہر ہے اسی طریقے سے ہمارا باطن بھی ہو. یعنی اگر ہم مل رہے ہیں کسی سے اور سامنے مسکرا رہے ہیں تو ہمارے دل میں بھی حسد اور کینہ نہ ہو، بلکہ ہمارا دل بھی اس طریقے سے کشادگی کے ساتھ ہو اور کھلے دل سے ہم کسی کے ساتھ ملے کہ بھئی یہ ہمارا بھائی ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے اور ہمیں وہ اس سے اچھے انداز میں بات کرنی ہے، اچھے انداز میں وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے کہ اللہ کے نبی وہ دشمنوں کے سامنے بھی، یعنی دشمنوں سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی پورے عالم سے مراد یہ ہے کہ خالی انسان، جتنے بھی انسان ہیں تمام انسان کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام ہم نے آپ کو رحمت بنایا تمام مومنین کے لیے یا تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا تھا پورے عالم کی رحمت کے لیے. یعنی پورے عالم میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں چاہے وہ لوگ ہوں جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی اس طریقے سے آئے تھے کہ رحمت بن کر آئے تھے. اور اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ کتنے ہی واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے. ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں یہ چیز کہ اللہ کے نبی کے اوپر بڑے ظلم کیے گئے ہیں. کفار قریش نے کتنے ظلم کیے ہیں، کفار مکہ نے بہت ظلم کیے ہیں. اتنے ظلم کیے کہ آدمی کو اپنا وطن اور اپنا شہر کتنا پیارا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو اپنا وہ پیارا وطن اور وہ پیارا شہر وہ چھوڑنا پڑ گیا اور ان کو ہجرت کرنی پڑی. کس کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کفار کی وجہ سے. اور ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کری کہ اللہ کے نبی کو وہ ہم ختم ہی کر دیں اور ان کی ہستی ہی کو مٹا دیں معاذ اللہ. لیکن اللہ کے اور تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ جب فتح مکہ ہوئے اور اللہ کے نبی فاتحانہ انداز میں اپنے تمام اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو کیا پیش آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، تم لوگوں نے ہم لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا اور تم نے ہم لوگوں کو بڑا پریشان کیا تھا، آج دیکھو آج تو بدلہ لیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اللہ کے نبی نے فوراً منع فرمایا اور اللہ کے نبی نے کہا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن تو رحمت کا دن ہے.
ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج ہم کو کوئی گالی بھی دے دیتا ہے تو ہم لوگ فوراً ایسے پلٹ کے اس کے اوپر وار کرتے ہیں اور فوراً پلٹ کے ہم بھی ایسی گالی دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اور اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے کہ اللہ کے نبی کو جو ہے وہ اپنا مبارک شہر اور اپنا محبوب وطن چھوڑنا پڑ گیا. لیکن جب اللہ کے نبی اسی شہر میں واپس جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے ان کے اوپر کتنے ظلم کیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم لوگوں کے اوپر آج کسی بھی طریقے کی پکڑ نہیں ہے. تو ہم لوگوں کے اسلامی اخلاق اور اسلامی تعلیمات یہ ہیں بھائیوں کہ ہم لوگوں کو اپنے اخلاق اس طریقے سے بنانا ہے کہ ہم لوگ کا ظاہر اور باطن دونوں ایک طریقے سے ہو. ہمارے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی خدمت اس وقت سے کرنا شروع کری جب میں 8 سال کا تھا. یعنی صرف 8 سال کی عمر میں جو ہے وہ ان کی والدہ جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں جو ہے وہ چھوڑ گئی تھی کہ اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے اور کچھ ادب سیکھے. تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت انس رہتے تھے اور 10 سال تقریباً، دوسری روایت میں ہے کہ 10 سال تقریباً رہے اور اللہ کے نبی نے ان سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کبھی ان تک اف تک نہیں کہا ان کو. اسی طریقے سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر اہل بیت یعنی اللہ کے نبی کے گھر والے حضرت انس کو کچھ کہہ دیتے تھے تو اللہ کے نبی یہ فرماتے تھے کہ نہیں، جو تقدیر میں ہے وہ ہو کے رہے گا. یعنی مثال کے طور پر بچے ہیں، کوئی برتن توڑ دیا یا کوئی غلطی کر دی تو اللہ کے نبی ڈانٹتے نہیں تھے. اللہ کے نبی کے حالانکہ غلام تھے وہ، لیکن اللہ کے نبی ڈانٹتے نہیں تھے. یہ تھے اللہ کے نبی کے اخلاق کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ سب کے ساتھ. آج جو ہے ہم بڑوں کے ساتھ تو بڑے اچھے اخلاق سے مل لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں یا ہمارے والد صاحب ہیں یا کہ کوئی بھی ہم بڑے عہدیدار ہیں، ہمارے اوپر کوئی باس ہے یا ہمارا کوئی ذمہ دار ہے تو اس سے تو اچھے انداز میں مل لیں گے. لیکن جو ماتحت ہے، ہم سے نیچے ہیں، ان سے ہم اچھے انداز میں نہیں بات کرتے ہیں، ہم ان سے اچھے انداز میں نہیں ملتے ہیں. لیکن یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بھائیوں کہ اللہ کے نبی نے تعلیمات یہ نہیں دی ہے. اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو یہ سکھلایا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ عمل کر کے کہ ہم لوگوں کے ماتحت جو لوگ ہیں، جو ہم لوگوں سے نیچے لوگ ہیں، ان لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو بھی کرنی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کسی کام کے لیے بھیجا اور اللہ کے نبی جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بچے تھے. اللہ کے نبی نے جب کام کے لیے بھیجا تو سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں یہ کام کر دوں گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے تو بچوں کو دیکھ کے وہ بھی کھیلنے میں لگ گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ. پھر اللہ کے نبی کا کچھ دیر بعد ادھر سے گزر ہوا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بال پکڑے اللہ کے نبی نے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے ہی پیچھے مڑتے ہیں تو اللہ کے نبی کا چہرہ مسکراتا ہوا. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کو غصہ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی میں نے، تم میرے غلام ہو، میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا، تم کام چھوڑ کر جو ہے یہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بتائیے جس کام سے میں نے بھیجا تھا وہ کام آپ نے کیا؟ کہا اللہ کے نبی اب میں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی مسکرا کر چلے گئے. تو یہ تھے اللہ کے نبی کے اخلاق. اور اللہ کے نبی کے اخلاق وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. آپ کے اخلاق ایسے ہیں جو کہ سب سے اعلیٰ ہیں. اللہ رب العزت جو سب کا خالق، سب کا مالک، اللہ رب العزت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے ہیں. ان کے بھی خالق اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ کے نبی کے مسجود، اللہ کے نبی کے معبود سب اللہ تعالیٰ ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کیا ہیں؟ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. تو یہ تھے اللہ کے نبی کے اخلاق. تو اللہ کے نبی کے اخلاق سے ہم لوگ کو جو ہے وہ دوسروں کو متاثر کرنا ہے، مؤثر نہیں بننا ہے. مؤثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے اثر لیں. تو ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے اور ہمارا جو مذہب ہے وہ سچا اور برحق ہے. اس نے ہم لوگوں کو تمام تعلیمات سکھائی ہیں. یہ جو اسلام ہے یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے بلکہ یہ اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. تو ہم لوگوں کو ان تعلیمات کو اپنے اندر اپنانا ہے کہ آج ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا
صحابہ میں سے کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، یعنی ان کا دن اور رات کیسی تھی، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا تھا، ان کے بات چیت کا انداز کیسا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق جو ہے وہ قرآن تھے. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی جو ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے کہ وہ قرآن کے مطابق تھے، یعنی قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ کے نبی نے وہ اپنا لیا. تو آج ہم لوگوں کو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آئیڈل جو ہے اور ہمارے لیے جو نمونہ ہے اور ہمارے لیے جو سامنے ہمارے لیے کسوٹی ہے، یعنی ہم جس کے سامنے اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے. اللہ کے نبی کی ذات میں اپنے آپ کو ہم دیکھیں، سیرت کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کس طریقے سے ہیں اور کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے اخلاق سے جو ہے وہ دوسروں کو متاثر کرنا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل